اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں، دیکھنے والوں اور محبت کرنے والوں کو میرا سلام۔ بہت دنوں سے چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے رابطہ کروں اور وہ سلسلہ جو ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ جوڑوں۔ میں نے ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ کے نام سے یہ سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو تمام طرح کی معلومات جو سماجی، قانونی، انسانی حقوق اور سیاسی حوالے سے ہوں وہ فراہم کروں۔ اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد کوئی ٹرینڈ سیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو مختلف معاملات پہ آگاہی فراہم کرنا ہے اپنے علم اور اپنے تجربے کی روشنی میں۔ چونکہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور آج جو آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ کی ہے ان کے ڈی جی صاحب نے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ کا پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ اسی سیاسی تناظر میں کرنے کا سوچا، کیونکہ اس میں بھی کئی قانونی، آئینی اور سماجی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ میں اس تقریب جو آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ ہے اس پر کچھ زیادہ رائے زنی نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس ویڈیو کو زیادہ طویل کروں گا۔ یہ ابتدائی ویڈیو ہے، لیکن اس میں صرف میں 3 باتیں جو بہت واضح طور پہ اس پریس بریفنگ میں سامنے آئیں ان کے حوالے سے کوئک سا ایک رسپانس جو ہے اپنے صحافتی اور وکالتی تجربے کی بنیاد پہ دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات جو محترم ڈی جی صاحب نے کہی کہ امریکہ نے نہ ہم سے آفیشلی اڈے مانگے، نہ ہی کوئی ایسی گفتگو ہوئی جس پر حکومت پاکستان نے یا متعلقہ ذمہ داران نے یا متعلقہ اداروں نے کسی قسم کا کوئی واضح جواب دیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم سے، سابق وزیر اعظم سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا تھا تو جس کا جواب انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ دیا تھا، اور شاید اگر یہی سوال ان سے کیا جاتا تو وہ بھی یا ان کی قیادت بھی یہی جواب دیتی۔ بہت میں سمجھتا ہوں بے موقع یہ پریس بریفنگ ہوئی ہے۔ اگر 2 سال سے آئی ایس پی آر خاموش تھا اور وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بنا چکے تھے، تو آپ کی اس وضاحت نے ان کو مزید تقویت دی ہے، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ہمارے خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور آج اس کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کر دی ہے۔ بظاہر انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی انڈورس کر دیا کہ وہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہی کہتے۔ دوسرا جو پوائنٹ اس میں آیا وہ تھا لیٹر گیٹ کا، اس مراسلے کا، اس کیبل کا جس کے اوپر ایک نیا بیانیہ بنتا جا رہا ہے۔ بہت تاخیر سے آئی ایس پی آر نے اس پر اپنا موقف پیش کیا، اور انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اعلامیے میں کہیں لفظ سازش استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ مداخلت کے حوالے سے بہت شدید اور سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو جب اس ضمن میں اس وقت کی اپوزیشن، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے جب
آپ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں، تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ پوزیشن واضح نہیں کی، اور جب پشاور کے جلسے میں اس کو ایک بیانیہ بنانا شروع کیا گیا تو آپ لوگوں نے اس کو اب جا کے اپنا موقف دینا مناسب سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع خان صاحب کے اینٹی نہیں بلکہ ان کو تقویت دے گا۔ میری پولیٹیکل وزڈم یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے اس موقع پر جبکہ کراچی کا جلسہ ہونے والا ہے، یہ بیان شاید ان کے حق میں ہی استعمال ہو جائے۔ اور تیسرا جو انہوں نے کہا کہ آرمی یا آرمی چیف نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی اس سارے پروسیس کے دوران، بلکہ سابق وزیر اعظم نے ان کو بلا کر آپشنز ڈسکس کیے، اور بعد میں ایک آپشن آرمی چیف صاحب نے پھر اپوزیشن کو پیش کیا کہ جلد انتخابات کرا لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ بیان بھی میری دانست میں فوج کے لیے مناسب وقت نہیں تھا۔ یہ بیان بھی ان کو اس وقت دینا چاہیے تھا جب شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی کمیٹی اور اس سے پہلے جو لیڈران تھے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے، ان رہنماؤں کی میٹنگ میں جب یہ انکشاف کیا تھا اور یہ بات جب بریک ہوئی تھی میڈیا پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت اس وقت آ جانی چاہیے تھی۔ بہرحال وقت گزر گیا، عمران خان صاحب وزیر اعظم سے سابق وزیر اعظم ہو گئے، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر سے وزیر اعظم پاکستان ہو گئے، اور اس سارے کھیل میں اور اس سارے دوڑ دھوپ میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے یہ بات یقین دہانی کی صورت میں کرائی ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور 29 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ اس موقع کی بہت بڑی میری صحافتی رائے میں نیوز ہے جو پورے مستقبل کا احاطہ کرتی ہے، اور یہی جو 5-6 ماہ کا وقت ہے اس سارے سینیریو کو تبدیل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا، اور ممکنہ طور پہ آج کی یہ سبکدوشی کی پیشکش مستقبل کا سیاسی منظرنامہ بھی فراہم کرے گا۔ چونکہ یہ میری ابتدائی ویڈیو ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی حد تک اس کو رکھوں۔ انشاءاللہ کل سے باضابطہ اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو ایک پروگرام تجزیاتی طور پہ دینے کی کوشش کروں گا، اور کل میرا جو پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ کراچی کے حوالے سے ہوگا، جہاں ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا طاقت کا منبع کسی دور میں ہوا کرتا تھا، اور اب وہاں پہ پی ٹی آئی موجود ہے اور ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ایک بھرپور پروگرام میں اس حوالے سے کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔